اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محسن رضا ایڈوکیٹ۔ آج ناظرین ہمارے مہمان ہیں عاصم ارشاد صاحب، NA 128 سے MNA کے امیدوار ہیں۔ اور ناظرین آپ کو ان کا تعارف کرواتا چلوں کہ ان کا مقابلہ اون چودھری کے ساتھ ہے، جو پہلے PTI میں تھا، PTI کے بعد استحکام پاکستان پارٹی میں، اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا الائنس ہوا، اور اون چودھری جو ہیں وہ ان دونوں جماعتوں کے مشترکہ امیدوار ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آج سب سے پہلا جو ان سے سوال کریں گے ان کی شخصیت کے متعلق، کہ یہ جو ایک عوام میں ہماری جماعت کا بنا ہوا ہے کہ یہ جماعت مولویوں کی جماعت ہے، یہ جماعت مسجد کے جو امام ہیں ان کی جماعت ہے۔ تو ناظرین یہ ہمارے ایک ایسے کینڈیڈیٹ ہے جن کی شخصیت سے یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی عالم، کوئی مفکر کی کوئی صوفی نہیں، بلکہ یہ ایک دنیا دار انسان ہے۔ تو میرا سب سے پہلا آپ سے سوال ہے کہ آپ اس جماعت میں آئے ہیں، تو آپ کے اس جماعت میں آنے کا کیا مقصد تھا؟ آپ کیسے اس جماعت کی طرف اٹریکٹ ہوئے ہیں؟ شکریہ محسن بھائی۔ محسن بھائی، اصل میں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میں نے کیونکہ میرا 2018 کا الیکشن جو ہے وہ PSP کی طرف سے تھا، تو PSP کے بھی کاز میں یہ چیزیں تھیں کہ ہم نے دین کو لے کر آنا ہے، اور پراپر طور پہ الطاف حسین کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا ہوا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ ساری چیزیں صرف جو ہے وہ ڈرامے کی حد تک رہ گئیں، کیونکہ PSP کے ضم ہونے کے بعد متحدہ اور PSP کی پوزیشن سیم ہوگی۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے ایک ایسا ڈیسیجن لینا تھا جو لائف کے اندر ساتھ چلانا تھا۔ تو الحمدللہ جب میں نے ریسرچ کی، کیونکہ میرا تعلق بیسیکلی قومی تاجر اتحاد سے ہے، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں، اس کے علاوہ چیمبر کی سیاست بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر میرا اٹھنا بیٹھنا کافی اچھی جگہ کے اوپر تھا۔ تو مجھے یہ ایج ہوا کہ میں نے نون لیگ کو بھی پرکھا، PTI کو پرکھا، پھر اور جماعتیں تھیں، لیکن اینڈ کے اوپر آ کے میں نے جب یہ دیکھا کہ ایک ایسی جماعت جو تحریک لبیک ہے وہ ایسی کاز کے لیے چل رہی ہے جو باقی صرف ڈرامے بازی کی حد تک چلاتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب میں نے عملی طور پہ اس پہ ریسرچ کی تو مجھے خود لگا کہ بیسیکلی آگے فیوچر کے اندر اگر کسی وجہ سے ان سارے مسائل کا حل ہے تو وہ تحریک لبیک کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ صرف ہر جماعت نے اپنی دکانداری سیٹ کی ہوئی ہے۔ اچھا، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو حلقہ ہے اس میں زیادہ تر کنٹونمنٹ بورڈ آ رہا ہے، اس کے بعد کینٹ آ رہا ہے، اور بھی بڑے جو پوش ایریاز ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کے اتنے مسائل وغیرہ بھی نہیں ہے، تو کیا آپ ان مسائل جو آپ کے علاقے میں ہیں نہیں ان کو تو آپ نے ویسے ہی ریزالو نہیں کرنا، تو پھر جو آپ کے علاقے میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کا معاملہ درپیش ہے، فار ایگزامپل آپ کی کسی علاقے میں کوئی یونیورسٹی یا اسکول کالج کا ایشو ہے، تو کیا صرف آپ اسی طرف توجہ دیں گے کہ یا اس کے علاوہ بھی آپ کوئی ایسا کام کریں گے اگر آپ سیٹ جیت جاتے ہیں؟ تو وہ کون کون سے ایسے اقدامات ہوں گے جو آپ نے ابھی تک اپنے عوام کے لیے رکھے ہیں، اپنے مینٹ میں رکھے ہیں؟ محسن بھائی، ایک چیز میرا بھائی، ہم ایک بات کر رہے ہیں آج کل جو عوام کو شعور دینے کے لیے بھی ہے، اسپیشلی کہ دین تخت پہ آئے گا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں بیسیکلی، کہ لوگ اس کو بالکل ہٹ کے لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی ہمارے اسلام کے اندر اگر آپ سیاست کو علیحدہ کر دیتے ہیں تو صرف چنگیزی رہ جاتی ہے۔ مین چیز کیا ہے کہ دیکھیں ان سارے مسائل کا حل صرف اس کے اندر ہے کہ آپ اسلام کے اوپر جب چلتے ہیں، اس تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو آپ کے پاس سارے مسائل ہیں۔ جس طرح آپ یورپ کو لے لیں، آپ کا ہمارا وہ قانون ہے جو انہوں نے وہ اپنایا ہوا ہے، اور ہم اس سے کوسوں دور گئے ہوئے ہیں۔ ہاں، کبھی یہ جماعتیں نون لیگ ہے جیسے، یہ اپنی وہ لے آتے ہیں جی ہم نے فلاں کام کیا، فلاں چیزیں کی۔ اب PTI آتی ہے، PTI اپنی ترقی کا نعرہ کرتی ہے، پیپلز پارٹی ہے وہ مکان، کپڑا اور اس طرح کر کے وہ نعرے لگاتی ہے۔ میرا بھائی ان ساروں کو لوگ آزما چکے ہیں۔ اب ان کے اندر پرابلم کیا ہے، ان کا MNA MPA وہ ایسے حلقوں میں سے ہوتا ہے جو حلقوں میں ان کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ماشاءاللہ جو سعد بھائی نے یہ گلدستہ جو وہ سجایا ہے، الحمدللہ ہر بندہ حلقے کا ہے اور ان کی ایکسیس بھی ایزی ہے،
اور آپ جب اس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں تو جب آپ کے مسائل آپ کی چیزیں وہ بندہ دیکھے گا جو عام آپ کے اندر سے ہے، جو لوور مڈل کلاس ہے. آپ دیکھیں کہ باقی جماعتوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک ایک بندے نے ٹکٹ کے بھی پیسے پے کیے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پبلسٹی کا عالم دیکھیں کہ ہم اسے عام زبان میں یہ کہیں گے کہ چھاؤں کی ہوئی ہے کہ نیچے آپ کو آسمان اوپر نظر نہیں آتا. تو میرا بھائی انہوں نے ٹکٹوں کے جنہوں نے 10-20 کروڑ روپیہ دیا ہوا ہے اس نے عوام کے مسائل کیوں حل کرنے ہیں؟ وہ تو آپ کو پیراشوٹ سے آئے گا اور پیراشوٹ سے چلا جائے گا. ہم لوگوں سے تو الحمدللہ ایک پیسہ ایک پائی بھی نہیں ہم لوگوں نے دی، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں اور ایک عام آدمی اس وقت کس چیز میں دبا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کا بہترین سلوشن ہمارے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت جس پوزیشن کے اندر ہے، جس طرح دیکھیں یہ ایک ثانیہ بھی پچھلے دنوں ہوا نون لیگ کا، تو مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی لوگ گھبرا گئے ہوئے ہیں. ہمارا جو اس وقت پوزیشن ہے الحمدللہ ہر بندے کو شعور آنے لگ گیا ہے. اور ووٹر کو کیوں شعور آ رہا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ان کی جو ٹیم کھڑی ہے وہ پراپر طور پہ انشاءاللہ تعالی ڈیلیور کرے گی. اچھا، میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا حلقہ جو ہے وہ سارا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کینٹ والا اور پوش ایریا ہے، تو وہاں پہ آپ کو کمپین کرنے کے لیے کوئی دشواری آ رہی ہو؟ کیونکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو کمپین کرنا، ان کو مدعو کرنا، ان کو دعوت دینا ایک سیاسی اور مذہبی جماعت کی، تو وہ لوگ کس طرح آپ اٹریکٹ کرتے ہیں یا آپ کی ایکسیس ان تک کیسے ہے، اور وہ لوگ آپ کو کس طرح کا رسپانس دے رہے ہیں؟ محسن بھائی الحمدللہ طریق لبیک وہ جماعت ہے اس وقت جو ہمارے جیسے بزنس کلاس، لوور مڈل کلاس اور ہمارے مفتی حضرات، حافظ حضرات، اس کے علاوہ پروفیشنل ڈاکٹر، ساروں کو موقع دیا گیا ہے. وہی بات ہے کہ یہ سارے اپنی اپنی جگہ اسپیشلسٹ ہیں. اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب آپ کے پاس اسپیشلسٹ لوگ ہوں گے وہ ڈیلیور بھی اسی طرح ہی کریں گے. آپ ہمارے ادھر پرابلم کیا ہے کہ دیکھیں بیسیکلی باقی جماعتوں کو لوگ آزما چکے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی جماعتیں ہیں جس کو ہم تخت لاہور کہتے ہیں، جہاں سے آپ کی پورے پاکستان کی سیاست چلتی ہے، جہاں آپ کے تحریک انصاف کا آفس ہے، ہیڈ آفس ہے، پیپلز پارٹی کا ہیڈ آفس ادھر ٹرانسفر ہو گیا ہوا ہے، نون لیگ کا ہے. لیکن ہم اپنی بنیادی ضرورت جو صاف پانی ہے آج تک ہمیں یہ لوگ وہ نہیں دے سکے، تو باقی انہوں نے ہمارے مسائل کا حل کہاں سے لانا ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیں ایشوز یہ ہیں کہ اگر ہمیں یہ سارے سلوشنز تب ہم مینیج کر سکتے ہیں جب ہم ووٹ کی طاقت کو جانیں. ایک ایک بندے کو اگر اپنے ووٹ کی طاقت کا پتہ ہو کہ یہ وہی لوگ ہیں، وہی سیاستدان ہیں جو آپ سے ووٹ لینے کے لیے نظر آتے ہیں، اس کے بعد آپ کو خالی ایوانوں کے حد تک یا مختلف ٹاک شوز کے اندر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے ہم اس ووٹ کی طاقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. ہم کرتے کیا ہیں کہ اس وقت ہم مختلف ریلیشن پہ برادری بیس کے اوپر ووٹ دے دیتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ ووٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل صرف گلی محلوں کی حد تک رہ جاتے ہیں. تو الحمدللہ طریق لبیک انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو لوگوں کی امیدیں ہیں، جس طرح لوگ مائل ہیں ہماری طرف اور جس کی وجہ سے یہ ساری نون لیگ، پی ٹی آئی، باقی جماعتیں اس وقت گھبرائی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا یقین ہے اپنے اوپر بھی اور اپنی جماعت کے اوپر بھی کہ انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ یہ وہ کمپلیٹ گلدستہ آئے گا آپ کے سامنے جیت کے، جو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ آپ کے حلقوں میں بھی نظر آئے گا. اچھا، میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ اس وقت اون چودھری جو ہیں وہ استحکام پاکستان کے ممبر تھے، پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے حافظ نعمان صاحب نون لیگ کے امیدوار تھے، تو ان کا آپس میں الائنس ہو گیا. الائنس ہونے کے بعد اب ان دونوں جماعتوں کے جو ہے نا وہ امیدوار ہیں اون چودھری صاحب کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے. تو کیا آپ کے حق میں بھی کسی جماعت نے کوئی بندہ بٹھایا ہے، یا آپ کا بھی کسی جماعت کے ساتھ آپ کی این اے میں الائنس ہوا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم خود اتنے مضبوط ہیں کہ ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں؟ محسن بھائی ایک چیز تو بالکل 100% کلیئر ہے
کہ انشاءاللہ تعالی NA 128 طریق لبیک کی سیٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم تاریخی اس پہ فتح بھی حاصل کریں گے. یہ اون چودھری ہوتا، یہ حافظ نعمان ہوتا، یہ سلمان اکرم راجہ ہوتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے ہم جس کاز کے اوپر چل رہے ہیں الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ جیت ہمارا مقدر ہے. انشاءاللہ. میرا آپ سے آخری ایک سوال ہے کہ آپ اپنے حلقہ NA 128 اور متعلقہ PPs میں جو ہمارے کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کو الیکشن ڈے کے حوالے سے اور الیکشن سے پہلے اپنی کمپین کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انہیں کس طرح ورکنگ کرنی چاہیے اور کس طرح مل جل کے کام کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے محسن بھائی، جو ہمارا ماشاءاللہ جتنے کارکن ہے اور ناظم ہے، میر ہے، الحمدللہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ اتنا کوئی اچھا کام ہے کہ میں خود، حالانکہ میں خود بیسیکلی قومی تاجر اتحاد کا میں خود سوشل میڈیا ایڈمن میں خود دیکھتا رہا ہوں، لیکن میں نے ماشاءاللہ اتنی مضبوط تحریک آج تک اپنی لائف کے اندر نہیں دیکھی جو پراپر طور پہ ڈیلیور کر رہی ہیں. اور الحمدللہ وہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ خالی NA 128 نہیں ہے. ماشاءاللہ ہم انشاءاللہ تعالی اس وقت اس پوزیشن کے اندر آ گئے ہیں کہ ہم بہت بڑا سرپرائز بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ سارا بیس کس کے اوپر کرتا ہے؟ ہمارے کارکنوں پہ، ہمارے وہ لوگ، وہ دوست جو بغیر کسی مطلب کے، دیکھیں باقی جماعتوں کے اندر محسن بھائی سب سے بڑی بات ہے کہ ہر چیز پیڈ ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہماری جماعت کے اندر یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی 5 پیسے نہیں لیتا. کوئی تبلیغ کے لیے بھی جب نکلتا ہے، ہمارے لیے جب نکلتا ہے، اپنی پاکٹ سے پیٹرول تک وہ ڈلوا رہا ہے، کھانا خود کھاتا ہے. اس نے کبھی ہمیں آج تک فورس نہیں کیا. اس سے بڑی فتح کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان عاصم ارشاد صاحب، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ تمام احباب کو، بالخصوص پاکستان کی عوام کو اور اپنے TLP کے جتنے بھی کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت جو ہے یہ صرف کوئی کسی خاص ایک مولوی یا زیادہ جتنے بھی مولوی وہاں پہ موجود ہیں ان کی جماعت نہیں، بلکہ یہ پڑھے لکھے نوجوانوں کی، پڑھے لکھے تاجروں کی، وکیلوں کی، ڈاکٹروں کی، پروفیسروں کی. یہ ایک ایسی جماعت ہے جس میں ہر شعبہ ہے زندگی سے ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.